الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی اپنی پختہ قسمیں کہ البتہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی نبی کوئی رسول لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ البتہ وہ ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ کسی بھی دوسری جماعت سے کسی بھی دوسری امت سے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے نبی نہیں آیا، ہمارے باء و اجداد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے اگر ہم میں کوئی نبی آ گیا، یہود و نصارہ کو کہا کرتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کے پیروکار ہیں۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے ہم میں نبی نہیں آیا۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی نبی آ گیا تو یہود و نصارہ کو وہ کہتے تھے کہ تم دیکھنا کہ پھر ہم کتنے ہدایت یافتہ ہوں گے اور ہم کیسے نبی کی پیروی کریں گے، ہم تم سے بھی بڑھ کر اپنے نبیوں کے پیروکار ہوں گے اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے مشرکین، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ بات کہا کرتے تھے۔ انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی اپنی پختہ قسمیں، اور یہ کہتے تھے کہ البتہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، کوئی نبی آ گیا، البتہ وہ ضرور ہوں گے اہدا، یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، من احدى الامم، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی دوسری جماعت سے جس پر نبی آیا، یہ قریش اس سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا تو نہیں زیادہ کیا ان کو، یعنی اس بات نے، الا نفورا، مگر نفرت میں، بھاگنے میں۔ دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ اگر ہم میں کوئی نبی آ گیا تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب نبی آ گیا تو یہ سب سے زیادہ نبی کی مخالفت کرنے والے بنے قریش، مشرکین مکہ۔ یہی دعویٰ یہود بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے۔ وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر آخری نبی آ گیا تو ہم اس نبی کی پیروی کر کے، وہ انصار کو کہا کرتے تھے، مدینہ کے عرب کو، ان کی مخالفت تھی آپس میں، وہ کہا کرتے تھے اگر نبی آ گیا تو ہم اس نبی پر ایمان لا کر اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ یہی دعویٰ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ جی امجد صاحب۔ جی شیخ صاحب، یہاں پہ آپ نے بھی ترجمہ کی ایک ہی اقسم باللہ ہی، اس میں بھی آپ نے وہ قسم کا ترجمہ کیا اور ایمانہم کا بھی قسم کا ترجمہ کیا، تو جی جی یہ دونوں دو مختلف ورڈز یوز کیوں ہوئے ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک تو اقسم، سوال شیخ صاحب جی جی جی، دوسرا شیخ صاحب کل کا جو آپ نے اس میں تھا، وہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں تھی، یہ شاید مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جو بھی شاید زمین میں یا دنیا میں جو بھی محنت کرتا ہے اس کو صلہ ضرور ملتا ہے، تو اب اس میں وہ یہ نہیں کلیئر تھا کہ وہ صلہ آپ پوچھ رہے ہیں دنیا میں ہی اس کا صلہ ضرور ملتا ہے یا آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، تو یہ ورڈ ایڈ تھا جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اقسموا قسم سے ہے نا، اس کا روٹ قاف سین میم ہے،
تو قسم کھانا، اقسم یقسم اقسام، اس کا مطلب قسم کھانا ہوتا ہے. انہوں نے قسمیں اٹھائیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، جہد کا مطلب ہے پختہ، بڑی سخت قسم کی، بڑی مضبوط قسم کی. اور ایمان، یہ ایمان جمع ہے یمین کی، یہ ایمان نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ایمان، ایمان ایمان کو کہتے ہیں، ایمان کو، یقین کو. اور ایمان یہ جمع ہے یمین کی، اور یمین کہتے ہیں، یمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یمین شمال. تو یمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں کو. رائٹ کو شیخ. دائیں ہاتھ کو. دائیں جی ہاتھ کو یمین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. تو یمین کا مطلب دایاں ہاتھ. تو یمین بھی قسم کو کہتے ہیں. یمین قسم کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عرب لوگ قسم اٹھاتے ہوئے دایاں ہاتھ اٹھاتے تھے. تو یمین سے الحمدللہ، عرب لوگ عرب لوگ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے حلف اٹھاتے ہوئے دایاں ہاتھ اٹھاتے تھے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیے عدالتوں وغیرہ میں اور پارلیمنٹ وغیرہ میں جب حلف لیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر لیا جاتا ہے. تو چونکہ یمین کا مطلب دایاں ہاتھ ہے، تو دایاں ہاتھ سے حلف اٹھاتے تھے، تو اس لیے یمین قسم کو بھی کہتے ہیں. اور اس کی جمع ایمان. تو انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی، اپنی پختہ قسمیں. اب واضح ہے ایمان، لا جس کو قرآن میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مؤاخذہ کرتے تمہارا تمہاری لغو قسموں میں. تو ایمان کا مطلب بھی قسمیں ہیں، اور اقسموں کا مطلب قسم اٹھانا. یہ واضح ہے مجھے سب؟ جی شیخ صاحب، میرا صرف یہ تھا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی میننگ کے لیے دو ورڈ کیوں یوز کیے ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. جو قسم جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور جو ایمان جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو یہاں قرآن پہ جو کریم کی استعمال. فصاحت قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اور قرآن کریم وہ اتنی وسیع ہے اور اتنی گہری ہے. تو لازماً اس میں جو ہے وہ اللہ کی حکمت بالغہ کار فرما ہے. تو یہاں اللہ نے دو الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے، اللہ عالم. بہرحال یہ بتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی عظیم حکمت کار فرما ہے. اور ایسا قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. قرآن کریم میں ایک ہی بات کو کرنے کے لیے کئی الفاظ آ جاتے ہیں، اور اس میں لازمی بات ہے کہ ہر لفظ کا اپنا اپنا ایک معنی اور ہر لفظ کی اپنی اپنی ایک تفصیل ہوتی ہے. یہی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے، واللہ اعلم. جہاں تک دوسری بات ہے کہ انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، تو دنیا میں انسان کی کوشش، اس کا نتیجہ اسے لازماً ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ دنیا میں جو بھی کوشش کرے گا کیا اسے اس کا نتیجہ ملے گا؟ شیخ صاحب، یہ جو شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی پڑھنے میں، کہ جو آگے والا حصہ یہ نہیں تھا کہ جو دنیا میں کوشش کرتا ہے اس کو صلہ لازمی ملتا ہے. ہوں دنیا میں صلہ ملتا ہے، یہ شاید یہ نہیں تھا، جو شاید میں غلط ہوں. جی اگر جی، تو میں یہ تھوڑی لکھا سی ہو تو وضاحت کرتا ہوں. وہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا صلہ ملتا بھی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ملتا. اگر یہاں پہ ہوتا کہ آخرت میں اس کا صلہ اس کو ملتا ہے تو پھر اس کا جواب ہوا کہ وہ لازمی ملے گا. تو یہ والا حصہ گویا کہ مجھے لگا کہ شاید. آپ کا گویا کہ آپ کا موقف یہ ہوا کہ اگر آخرت انسان کوئی کوشش کرے تو انسان کو اس کی کوشش کا نتیجہ آخرت میں ضرور ملے گا، باقی دنیا میں انسان کوئی محنت ہاں کرے، جی. کوشش کرے، تو اس کو اس کا نتیجہ ملے یا نہ ملے یہ لازمی نہیں ہے. جی یہی جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی. احسان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، احسان لہی ظہیر صاحب. جی شیخ، میں نے یہ کہنا تھا کہ دنیا میں ضرور بے ضرور نہیں ملتا ہر محنت کا. تو میں اس سے یہی پھر میں نے جواب لکھا تھا. ٹھیک ٹھیک ہے.
بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کی کوشش جو انسان دنیا میں کرتا ہے اچھی یا بری، تو اس کا صلہ آخرت میں لازماً ملتا ہے. اچھی محنت کرے اس کا بھی، بری محنت کرے اس کا بھی، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا گھر ہے. دنیا میں انسان کو لازمی نہیں، انسان جو بھی محنت کرے تو اس کو صلہ ملے. کئی لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حدیث کے نام سے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے. من جد وجد، جو بندہ بھی کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے، لیکن یہ حدیث یہ سند کے ساتھ کتابوں میں موجود نہیں ہے. تو دنیا میں انسان کہے کہ جی میں جو کوشش کروں مجھے میری کوشش کا بدلہ لازماً ملے گا، تو ہمیں ہمارا دین یہ بات نہیں سکھاتا. ہمیں ہمارا دین یہ بات سکھاتا ہے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. تو دنیا میں اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دنیا کی ظاہری نعمتیں دے دیں، اور جس کو چاہیں اللہ دنیا کی ظاہری نعمتیں نہ دیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جس کے پاس دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں، کیا وہ اس کے لیے وہ نعمتیں ہیں یا اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. تو بہرحال دنیا میں ضروری نہیں انسان جو محنت کرے انسان کو اس کا بدلہ ملے. اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو نعمت ملی ہے، مجھے وہ نعمت میری محنت کے نتیجے میں ملی ہے، اور یہ میری کد و کاوش کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ سوچ بھی صحیح نہیں ہے. یہ اللہ کو بڑی سوچ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی یہ سوچ ہو کہ مجھے جو بھی نعمت ملی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہے. اور حقیقت ایسے ہی ہے، دنیا میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے. وہ انسان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی محنت کا نتیجہ لازمی نہیں کہ وہ اس کو ملے. اور جو بندہ یہ سمجھے کہ مجھے فلاں اقتدار ملا ہے، فلاں نعمت ملی ہے، فلاں میں نے مال و دولت، فلاں میں نے نوکری، فلاں میں نے ایک گول حاصل کیا ہے، وہ میں نے اپنی محنت سے اور اپنے فلاں صلاحیت سے حاصل کیا، تو یہ قارون کی سوچ ہے، یہ سرکشوں کی سوچ ہے. اور اللہ نے اس سوچ کی بڑی مذمت کی ہے قرآن کریم کے اندر. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا تھا کہ یہ سارا خزانہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دھنسا دیا زمین کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ اگر تو نے ساری چیزیں اپنی محنت سے اپنی صلاحیت سے حاصل کی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے بھی تو اپنی محنت سے بچ. پھر وہ نہیں بچ سکا پھر. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ نعمت مجھے میری صلاحیت سے ملی ہے. اللہ نے اس کی مذمت کی قرآن میں. سورہ زمر، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى علم. جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی دکھ آتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس پر نعمت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے. بل ہی فتنۃ، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلکہ یہ فتنہ ہے بہت بڑا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو. قد قالها الذين من قبلهم، پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کہی تھی. قارون، فرعون، نمرود، کفار، ان کے سرغنے، انہوں نے بھی یہ باتیں کہی تھی. فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں انسان 2+2=4، 2+2 کا نتیجہ 4 ہی ہوتا ہے. بس انسان جو کرتا ہے انسان کو اس کا بدلہ ملتا ہے. تو اگر انسان جو کرتا ہے انسان کو اس کا نتیجہ ملتا ہے، اور اگر کسی کو نعمت ملی ہے اس کی کوشش کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر اس پر جو اللہ کا عذاب آئے گا پھر اس کو اپنی کوشش کر کے اللہ کے عذاب سے بھی بچ جانا چاہیے. یہی بات اللہ فرما رہے ہیں قد قالها الذين من قبلهم، یہی بات پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی. فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون، پھر جو وہ کمائی کرتے تھے اس کمائی نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے. فاصابهم سيئات ما كسبوا، پھر انہیں پہنچی ان کے جو انہوں نے کیا تھا اس کا وبال. اور پھر آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، کیا انہوں نے نہیں جانا
کہ اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، تو پتہ لگا کہ آخرت میں انسان کو اس کی عمل کا بدلہ مل کر رہتا ہے، لیکن دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے، اس کی محنت کا بدلہ ملے نہ ملے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہے۔ جس کو اللہ جتنا چاہے دے دیں، کسی نے زیادہ محنت کی ہے اللہ اس کو زیادہ نعمت دے دیں، کسی نے کم محنت کی ہے اللہ اس کو کم نعمت دے دیں، کسی نے زیادہ محنت کی ہے اللہ اس کو کچھ بھی نہ دیں، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپڑ پھاڑ کے دے دیں۔ دنیا کے اندر ہمیں اس کی ہزاروں مثالیں نظر آتی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، اپنی پختہ قسمیں۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر آیا ان کے پاس ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ، البتہ وہ ضرور ہوں گے، اہدا، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، من احدى الامم، کسی بھی قوم سے۔ فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں زیادہ کیا اس نے، یعنی اس ڈرانے والے نے، اس نبی نے نہیں زیادہ کیا انہیں، الا نفورا، مگر بھاگنے میں۔ نبی نے تو کچھ نہیں کیا، یعنی نبی کے آنے سے جو ان کا رویہ جو سامنے آیا وہ یہ آیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پختہ وعدے کے مطابق ایمان لاتے اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے، تو وہ نفرت میں اور بھاگنے میں اور منہ پھیرنے میں وہ سبقت لے گئے، اور انہوں نے ہر طرح سے منہ موڑا اور ایمان نہ لائے نبی پر، زبان سے بھی اور عمل سے بھی تکلیفیں دی۔ اور کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے۔ ان کا یہ عمل، یعنی پہلے تو وعدے کہ اگر نبی آ گیا، ہم میں نبی نہیں آتا، ہم پہ ہمارے باوجداد میں بھی نبی نہیں آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ کہتے تھے ہمیں نبی نہیں آیا، اور کہتے تھے اگر نبی آ گیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب نبی آ گیا تو یہ لوگ نفرت میں اور بھاگنے میں سب سے زیادہ، سب سے پیش۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی کی دعوت میں کوئی کھوٹ تھا، والعیاذ باللہ، نبی پہ جو وحی تھا اس میں کوئی کمی کوتاہی تھی، والعیاذ باللہ، نبی کی محنت میں اور نبی کے خلوص میں کوئی کمی تھی، والعیاذ باللہ، قصور ان کا تھا۔ یہ اصل میں زمین میں تکبر کر رہے تھے، یہ بڑا بن رہے تھے، یہ بڑا بننے کو طلب کر رہے تھے۔ اصل میں جب انسان حق کو قبول نہ کرے، حق کو قبول نہ کرنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ تکبر کے لیے قرآن کریم میں یا تو تکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا پھر استکبار استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو علا وغیرہ یہ دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اگر کاف با را مادے سے، تو تکبر استعمال ہوتا ہے یا استکبار۔ تکبر کون سا باب ہے اور استکبار کون سا باب ہے؟ گرامر آپ نے پڑھی ہے؟ جی سر، تکبر تفاعل، تکبر تفاعل سے ہے، اور استکبار اتفاق استفعال سے۔ استفعال۔ باب تفاعل کی خاصیت یہ ہے اس میں تکلف ہوتا ہے، یعنی ایک چیز حقیقت میں نہ ہو لیکن وہ ایک کوئی شخص تکلف کر کے بننے کی کوشش کرے۔ اگر اسکولوں میں بڑی ایک مثال، ایک لطیفہ پیش کیا جاتا ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے لیکن وہ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی چاہیے، تو اس کو عربی زبان میں متمرز کہتے ہیں۔ متمرز کیا مطلب؟ کہ یہ بندہ مریض نہیں ہے، تکلف کر کے مریض بن رہا ہے۔ اور جو باب استفعال ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ اب تکبر کاف با را کبر سے ہے، تکبر یعنی ایک شخص بڑا ہے نہیں، وہ تکلف کر کے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ گدھا ہے، وہ شیر کی کھال پہن کر وہ شیر بننے کی کوشش کرے، تماشا ہی بنے گا اس کا۔ تو ایک شخص چھوٹا ہے اپنی ذات میں، ایک مخلوق ہے، وہ پیدا خود نہیں ہوئی،
اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اللہ نے انعام کیا، یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ مخلوق ہے، وہ خود دنیا میں آیا نہیں، خود اس نے انسان بننے کا اختیار نہیں کیا، اس کو صلاحیتیں، اس نے خود اپنے آپ کو صلاحیتیں نہیں دیں، کس گھر میں اس نے پیدا ہونا تھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے دی، کیا رنگ اللہ نے دیا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات اس پہ کرنے ہیں، کتنی عمر دینی ہے، کتنا رزق دینا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے ہیں۔ انسان اتنا کمزور ہے، تو انسان اتنا کمزور ہے، وہ جب تکلف کر کے بڑا بننے کی کوشش کرے تو اسے تکبر کہتے ہیں، یا پھر استکبار۔ استکبار کیا ہے؟ بڑا بننے کو طلب کرنا، یعنی چھوٹا ہے لیکن وہ بڑا بننے کو طلب کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا تکبر حق کا انکار ہے۔ تکبر کا عام معنی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص دوسروں کو چھوٹا سمجھے اپنے سے، اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس اقتدار ہو، اس کے پاس صلاحیتیں ہوں، تو اس کے گردن میں سریا آ جائے اور وہ اس طرح اکڑ کے چلے جیسے وہ اکڑ کے چل کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ وہ زور سے زمین پہ پاؤں مار مار کے چلے اور سمجھے جیسے میں پاؤں مار مار کر زمین کو پھاڑ کے رکھ دوں گا میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور تو گردن اونچی کر کے پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو انسان حقیر سمجھے، ہم اس کو تکبر سمجھتے ہیں، یہ تکبر کا ادنا درجہ ہے۔ تکبر کا بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کو چھوڑیے، انسان حق کو، دین کو، اللہ رسول کے احکامات کو اپنے سے ہلکا سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکامات سے بھی بڑا سمجھے، یعنی حق کا انکار کرے، تو یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ تو جب نبی آیا، یہ دعوے کرتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، تو جب نبی آیا تو یہ سب سے زیادہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہوئے۔ کیوں؟ دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی، نبی کے خلوص میں اور موعظت حسنہ میں اور حکمت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ متکبر ہو گئے، انہوں نے تکبر کیا، حق کا انکار کیا، استکبارا فی الارض ومکر السیء، اور بری چالیں چلی انہوں نے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں گھیرتا برا مکر، بری تدبیر، مگر اپنے ہی اہل کو۔ ایک اصول قرآن نے دے دیا کہ جو شخص بھی بری تدبیر کرے گا تو وہ اس بری تدبیر کا خود ہی شکار ہوگا۔ ایک معروف محاورہ ہم اپنی اردو میں، انگلش میں اور ہر زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ محاورہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کسی کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ بری تدبیر کرنا چاہتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ بری تدبیر کا وبال بری تدبیر کرنے والے پر ہی آ کے گرتا ہے۔ بری تدبیر کرنے والا اپنی تدبیر کے جال میں اور اپنے گھڑے میں خود ہی گر جاتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں گھیر لیتا برا مکر، بری تدبیر، مگر اپنے ہی اہل کو۔ کیا مطلب؟ جو بندہ دوسرے کے لیے برا سوچے گا تو وہ برائی کا خود شکار ہوگا۔ تو جب بھی قوموں نے نبیوں کے ساتھ برا سوچا، نبیوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، دین اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنی برائیوں کے ایک گھڑے میں خود ہی گرتے گئے۔ یہ مطلب ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں گھیرتا برا مکر مگر اپنے ہی اہل کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی سنت، اللہ کا ایک ایسا طریقہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کی سنت کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، خود کہتے تھے نبی آیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن اب نبی آ گیا ہے، یہ ایمان نہیں لا رہے، تکبر کر رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں، یہ بری چالوں کے وبال میں خود ہی گرفتار ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ انتظار کر رہے ہیں مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا۔ اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ان پر اس طرح کا عذاب آئے جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا،
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. تو یہ بھی اس طرح کے عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا. پہلے لوگوں کے طریقے سے مراد یعنی پہلے لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کی کفر اور ان کی شرک اور ان کی بغاوت کے نتیجے میں جو اللہ نے انہیں عذاب کا کوڑا برسایا، تو کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تحویل، کوئی عدل بدل، کوئی تبدیلی. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، تکرار اور شدت مراد ہے. کبھی بھی اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا برسا کر رہتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کر کے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہی ہوتے ہیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ انکار کرنے والا، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا، اللہ کی وحی کا انکار کرنے والا، وہ پھر دنیا میں عزت پا جائے، وہ پھر دنیا میں وہ سکون کی، چین کی زندگی گزار لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، بڑی نعمتیں ہیں. تو ہمارا اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ تو گھات میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہتا ہے. جب اس کا وقت ہوتا ہے تب آتا ہے، وقت سے پہلے نہیں آتا. اور جب وقت آ جائے پھر وہ ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ایک سنت ہے اور اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ پورا ہو کر رہنا ہے. جب اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ظالموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر کیا یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ ایمان والوں پر اور نیک لوگوں پر اللہ کی مدد آتی ہے؟ بالکل، یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے ایمان اور یقین کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی. اللہ کی مدد کے وعدے ایمان والوں کے لیے تو ہے عزت، اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے تو ہے ذلت، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے ہے. اور ظالموں کے بارے میں اللہ کا یہ ایک اٹل فیصلہ ہے کہ ظالموں پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے. اور جو دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتا ہے، وہ اپنے چالوں کا خود ہی شکار ہوتا ہے. بہت بڑا اللہ کا اصول ہے، اور یہ اتنی تسلی ہے اس میں ایمان والوں کے لیے، اور یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہمیں اس سے سکون اور تسلی تب پہنچے گی جب ہمارا اس پر ایمان بالغیب ہو، ہمیں اس پہ اتنا یقین ہو جتنا یقین ہمیں بعض دفعہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا یہ نتیجہ ملے گا، یہ نتیجہ ملے گا، وہ پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا. اللہ کے وعدوں پر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمان بالغیب کا مسئلہ، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آج ہمارا ایمان ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے وعدوں پر یقین کا ہے. اللہ کے وعدے پتہ نہیں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. مومن کی سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب ہے. نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، باقی چیزیں بعد میں، سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ اللہ رسول نے جو بات فرما دی، جو بات صحیح سند سے ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ کے وعدے بھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے بھی شامل ہیں اس میں. ایک شخص ہے پوری دنیا اس کی مخالف ہے، اگر اللہ اس کی مدد کرے تو پوری دنیا اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. نبیوں کا اس پر ایمان تھا، اور نبی باقاعدہ یعنی چیلنج کیا کرتے تھے اپنی قوموں کو. حضرت نوح علیہ السلام کا چیلنج قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم،
تم نے میرے خلاف جو چال چلنی ہے میرے خلاف چال چل لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، تم اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ اگر تمہیں برا لگتا ہے، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکل، تو میرا اللہ پہ توکل ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک ارادہ کر لو، تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، اپنے سب شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر کوئی ایسی تدبیر کرو، وہ تدبیر کسی سے ڈھکی چھپی نہ ہو تمہارے لوگوں میں، اپنے لوگوں میں اس تدبیر کو پھیلا بھی دو، سارے تم دشمن اکٹھے ہو جاؤ میرے خلاف، پھر ایسی تدبیر کرو کہ وہ تدبیر تم میں سے کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہ ہو۔ ثم قضوا الی ولا تنظرون، پھر میرا کام تمام کر دو اور مجھے تھوڑی سی مہلت بھی نہ دو، مجھے تمہارے پوری دنیا کی مخالفت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرا ایک اللہ وحدہ لا شریک پر توکل ہے۔ یہی توکل سیدنا حود علیہ السلام نے بھی پیش کیا، قرآن میں موجود ہے ان کے حوالے سے، یہی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ توکل پیش کیا۔ ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب قل ادعوا شرکاءکم، ثم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی موجود ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے قل ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو، مجھے مہلت نہ دو، ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں، اور یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو سنت کبھی بدلتی نہیں۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور وہاں اللہ کی یہی سنت مراد ہے۔ شیطان ہمیں ایک دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں شیطان کا ایک وعدہ ذکر کیا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اگر صدقہ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ تو ہمیں شیطان کا ایک وعدہ، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، شیطان کا ایک ہی وعدہ قرآن میں موجود ہے، حضرت حسن بصری کا قول ہے، اور اللہ کے سینکڑوں وعدے قرآن میں موجود ہیں، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، ان پر یقین نہیں ہے۔ اور شیطان کا ایک دھوکہ، اور سب سے بڑا دھوکہ بس شیطان ہے، شیطان کا ایک دھوکہ جو ہے وہ ہمیں ایسے رچا بسا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں مال خرچ کریں گے، صدقہ دیں گے تو مال کی کم نہ ہو جائے، حالانکہ دھوکہ ہے شیطان کو۔ اور اللہ کے وعدے، قرآن کریم بھرا پڑا اللہ کے وعدوں سے، اور یہ ہمارے ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، ہمیں اس کے لیے تدبیر کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ پہ توکل کر کے، دین پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہوئے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا اور نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، کیا وہ زمین میں پھرتے نہیں، پھر وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا کیسے ہوگا، ہم تو اتنے کمزور ہیں، کیسے ایسے ہوگا کہ ہم غالب آ جائیں گے اور سارے ہمارے دشمن ہلاک ہو جائیں گے اور سارے ہمارے دشمن شکست کھا جائیں گے، ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں زمین میں چل پھر کے دیکھو، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یہ دیکھیں پھر کہ کیسے ہوا انجام ان سے پہلے لوگوں کا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور ان سے پہلے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ قریش کہتے تھے ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم تو بڑا مضبوط جتھا ہیں، نحن جمیع منتصر، ہم تو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو غالب آ کر رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، اللہ نے ایسی ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھی۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور نہیں ہے اللہ کے عاجز کر سکے اسے کوئی شے۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کر سکے اللہ کو کوئی شے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ اللہ کو عاجز کر سکے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں کے راہ میں وہ رکاوٹ بن سکے۔ اگر اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ ہلاک ہونے سے بچا دے اس کو، اگر اللہ کسی پر انعام کرنا چاہے وہ انعام نہ کرنے دے۔ اللہ کے فیصلوں کے راستے میں کوئی دنیا کی طاقت، دنیا جہاں اکٹھی ہو جائے، وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
कोई चीज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकती। सूरह फातिर के शुरू में हमने पढ़ा, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, जो अल्लाह ने रहमत खोली है लोगों के लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। वमा युमसिक, जो अल्लाह ने जो रहमत नहीं देनी किसी को, फला मुरसिल लहू मिन बादी, उस रहमत को कोई दे नहीं सकता किसी को। तो अल्लाह के फैसले वही पूरे होते हैं। इन्नहु काना अलीमन कदीरा, बेशक वो बहुत जानने वाला, बहुत कुदरत वाला है। अल्लाह ताला कुदरत वाले भी हैं और अल्लाह ताला जानने वाले भी हैं। अल्लाह को पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, और अल्लाह फैसला करने पर, और जो अल्लाह चाहे अल्लाह वो करने पर पूरी तरह कादिर भी है। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, और अगर मुआखज़ा करना शुरू कर दे अल्लाह लोगों का बसबब इसके जो उन्होंने कमाया, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, तो ना छोड़े अल्लाह इसकी पुश्त पर। किसकी पुश्त पर? जमीन की पुश्त पर। ज़हरिहा से मुराद जमीन है। अगर अल्लाह लोगों का मुआखज़ा करना शुरू कर दें लोगों की कमाई की वजह से, तो अल्लाह जमीन की पुश्त पर न छोड़े मिन दाब्बा, कोई चुपाया, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन वो ढील देता है उन्हें एक वक़्त मुकर्रर तक। इतनी ये आयत है, और इसके अंदर यानी इंसान कांप के रह जाए, इंसान डर के रह जाए कि अल्लाह की नाफरमानी वो अल्लाह को कितना नाराज करती है और उसका वबाल कितना ज्यादा हो सकता है। इंसान गुनाह करता है और इंसान को गुनाह करते हुए परवाह नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के गुनाह के बड़े बुरे असरात हैं, बहुत बुरे असरात हैं। इंसान के गुनाहों के इतने असरात हैं कि इंसान के गुनाह से सिर्फ वो इंसान हिलाक नहीं होता, एक इंसान के गुनाहों से बहुत सारे इंसान हिलाक हो सकते हैं। बल्कि इंसानों के गुनाहों से इंसान तो छोड़ें, जानवर, चरिंद परिंद, वो सब हिलाक हो सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह लोगों की कमाई का मुआखज़ा करना शुरू कर दें, लोगों के अमाल का अगर अल्लाह मुआखज़ा करना शुरू कर दें, तो जमीन पर एक चुपाया भी अल्लाह ना छोड़े। भी चुपाया, चुपाए से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, चुपाए से मुराद जानवर भी हैं, चुपाए से मुराद हशरातुल अर्ज़ भी हैं, चुपाए से मुराद दुनिया जहाँ की हर मखलूक है। यानी लोगों के अमाल की नहुसत इतनी ज्यादा है कि अगर लोगों के अमाल की हकीकी सजा अल्लाह दुनिया में देना चाहे तो पूरी दुनिया तबाह होकर रह जाए, जमीन में ये बेगुनाह और मासूम जानवर भी बाकी ना बचे, लोगों के अमाल की इतनी ज्यादा नहुसत है। जी अमजद साहब। जी शेख साहब, यही सवाल पूछ रहा था कि इसमें जो जानवर, अल्लाह ताला बेशक जुल्म नहीं करता, मगर इसमें जानवरों का क्या कसूर होगा कि एक इंसान के गुनाह के वबाल की वजह से अल्लाह ताला जानवरों को भी हलाक कर दे? जानवरों का कोई कसूर नहीं है, तो अगर अल्लाह किसी जानवर को हिलाक करना चाहे अल्लाह को कोई रोक सकता है? जी ऑफ कोर्स नहीं, अल्लाह तो नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह जब चाहे किसी को मौत दे दे। जानवर छोड़े किसी इंसान को, मुझे आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो मौत देना अल्लाह का फैसला है। अल्लाह जब चाहे मौत दे दे। अल्लाह किसी को बिस्तर पर मौत दे दे, किसी को अल्लाह ताला, अल्लाह माफ करे, किसी सैलाब से, किसी जलजले से या किसी और तरीके से अल्लाह ताला फौत कर दे, किसी को तभी मौत दे दे, किसी को अल्लाह ताला हादसाती मौत दे दे। यही मामला जानवरों का है। तो अल्लाह ताला सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जिन अमाल को हम हल्का समझते हैं वो अमाल हल्के नहीं है। अमाल की नहुसत इतनी ज्यादा होती है कि लोगों के अमाल की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अगरचे अल्लाह ऐसे करते नहीं है, लेकिन अल्लाह बता रहे हैं कि ये जो हम कुफर और शिरक और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इसके असरात कितने संगीन होते हैं और ये कितने खतरनाक अमाल हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, ये जो दुनिया में फसाद बर्पा हो गया लोगों के अमाल की वजह से। यानी जब फसाद होता है दुनिया में, आप मुझे बताइए, जब समुद्र में तूफान आता है, जब सुनामी आता है और मछलियां बेचारी वो हजारों लाखों करोड़ों मछलियां मारी जाती हैं, और जब जलजले आते हैं और जब तबाहियां आती हैं, मैं कहता हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब तबाह हुई थी, पूरी दुनिया में सैलाब आया था, तो जिन जानवरों को सवार कर लिया गया बाकी सब जानवर हिलाक हो गए। क्यों? हजरत नूह की कौम के आमाल की नहुसत की वजह से।
ان جانوروں پر اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ ان کو موت تو آنی تھی، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے موت دینی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ جب بھی کسی کو کوئی موت دیتا ہے، اللہ کسی کو کوئی مصیبت دیتا ہے، اللہ کبھی کسی انسان، کسی جانور پر جو بھی اللہ مصیبت نازل کرے وہ اللہ کا عدل ہوتا ہے، اور اللہ کسی پر کوئی انعام کرے وہ انعام ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ جب بھی کسی پر کوئی انعام کرتا ہے تو وہ انعام اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور جب بھی اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے، وہ چاہے قصوروار ہو یا قصوروار نہ ہو، وہ اللہ کا عدل ہوتا ہے۔ صرف یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اعمال کی نحوست سے وہ نحوست اگر پوری دنیا پہ پڑے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ شرک جب ایک انسان کرتا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے کتنا چھوٹا ہے اور کتنا حقیر ہے۔ جب وہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کی ادنا مخلوق کو اور اللہ کی عاجز مخلوق کو جب اللہ کے برابر کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے نیک کیوں نہیں ہے، جب وہ اللہ کے برابر انہیں کرتا ہے، اس اللہ کے برابر جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمان و زمین کی کبریائی ہے، تو اس سے اللہ رب العالمین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس سے کتنا غصہ آتا ہے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے شرک کو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جب ایک ادنا انسان، جو انسان نطفے سے پیدا ہوا، جب اللہ کو گالی نکالے، انسان اللہ کو گالی نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی تکذیب کرے، اللہ کی تکذیب کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتے۔ بھئی تم ناقص ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، اللہ تو کامل ہے، اور اللہ تو فعال لما یرید ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ کوئی بندہ یہ بات کہے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی۔ اتنی بڑی توہین کر کے ایک شخص سمجھے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جب یہود بدبختوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے، تو آسمان کیوں نہ پھٹ پڑا، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ گر پڑا۔ جب عیسائی بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جانا، تو قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ آسمان قریب ہے کہ گر جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ اللہ کے لیے اولاد پکاریں اور کہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے۔ آسمان یہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، تو آسمان، تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی نحوست کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے اور سزا نہیں آ رہی۔ دنیا تو دارالجزا ہے ہی نہیں، دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالجزا تو آخرت ہے، اور آخرت میں انسان کو انسان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ صرف انسان کے اعمال کے نحوست بتانا چاہ رہے ہیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دکھاتے ہیں دنیا میں۔ جیسے میں نے آپ کو بعض مثالیں پیش کی کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ وہ جو بستی الٹائی گئی تھی قوم لوط کی، اس بستی میں کیا جانور نہیں بستے تھے؟ باقاعدہ ملتا ہے روایات میں کہ جب وہ بستی کو الٹایا گیا، قوم لوط کی بستی کو آسمان پہ لے جا کر جب ان کو الٹا کر کے، اوندھا کر کے جب اسے مارا گیا زمین پر، تو ان کے گدھوں کی اور کتوں کی اور جانوروں کی چیخیں آسمان والوں نے سنی۔ کیا قصور تھا ان جانوروں کا؟ ان جانوروں کا قصور نہیں تھا، اور اللہ نے ان جانوروں پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ ان جانوروں نے مرنا تھا۔ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے کچھ لوگوں کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے کہ اس عذاب میں بعض دفعہ جانور تو چھوڑیں، بعض دفعہ نیک انسان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو زلزلے آتے ہیں، اور یہ سارے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس میں بعض دفعہ نیک لوگ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہ بات حدیث میں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو نیک لوگ بعض دفعہ اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو ایک دفعہ تو سب مر جاتے ہیں، وہ تو کسی نے بستر پہ مرنا ہے، کسی نے کسی حادثے میں مر جانا ہے، پھر اللہ قیامت کے دن سب کو ان کی نیت پہ اٹھائیں گے۔ ممکن ہے جو نیک بندہ ہو تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے کسی دوسرے کے عمل کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس نیک بندے کے لیے ایک رحمت بنا دے اور ایک درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔
اللہ نے موت تو دینی ہے. کسی کو اللہ بستر میں موت دینے کی بجائے اس انداز سے موت دے دے کسی دوسرے کے عمل کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک قاتل ہے، وہ قتل کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، تو وہ قاتل جس کو قتل کر رہا ہے اس مقتول کا کیا قصور ہے؟ اس طرح تو 10,000 قسم کے سوال پیدا ہو سکتے ہیں. تو دنیا میں جو کچھ آزمائش لوگوں پر ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر بعض دفعہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. ہمارا یہ بہرحال عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم پہ جو رحمت آتی ہے وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، وہ اللہ کے جو بھی ہم پر نعمت آتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اور اگر ہم پر کوئی مصیبت کوئی مشکل آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا وہ عدل ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا. وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. واضح ہے بات؟ جی سر. ولو یاخذ اللہ الناس بظلم ولو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا. یہاں تو اللہ نے فرمایا بما کسبوا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ نحل میں بھی ہے ولو یاخذ اللہ الناس بظلمہم. تو بما کسبوا سے مراد برے اعمال ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 61. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کریں جو حقیقی مواخذہ ہے، اگر اللہ وہ کرنا شروع کریں، اللہ وہ کرتے نہیں ہیں، اگر اللہ وہ کرنا شروع کریں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اور سورہ نحل میں ہے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر ایک جانور بھی باقی نہ بچے. یاد رکھیے بعض لوگ اتنی بڑی نیکی کرتے ہیں کہ ان کی نیکی کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے ہیں، اور بعض لوگ اتنے منحوس اعمال کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کے نحوست کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے ہیں. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ کیا مراد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین؟ یعنی ان کے اثرات صرف انسانوں پر نہیں ہوئے، صرف مسلمانوں پر نہیں ہوئے، صرف کافروں پر نہیں ہوئے، صرف جانوروں پر نہیں ہوئے، صرف مچھلیوں پر نہیں ہوئے، صرف چونٹیوں پر نہیں ہوئے، ہر چیز پر ان کی رحمت کے اثرات ہوئے ہیں، ان کی نیکی کے اور ان کی شخصیت کے اثرات. ایک عالم دین، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں. ایک عالم دین جو اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کا دین لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ، تو آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. کیوں دعا کرتی ہے؟ کیونکہ اس پر اس کی نیکی کے اثرات پہنچتے ہیں. تو جب نیکی کے اثرات یہ ہوتے ہیں تو برائی کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ نیکی کے اثرات بھی تھوڑے نہیں ہوتے اور برائی کے اثرات بھی تھوڑے نہیں ہوتے. میں نے شاید اس ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمان جتنے گئے گزرے ہیں ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں ابھی بھی نیکی کرنے والے کہ جن کی وجہ سے دنیا قائم دائم ہے. کہ اللہ نے دنیا کوئی کافروں کے لیے تو تیار نہیں کی، اللہ نے بلکہ دنیا بنائی ہی ان چند نیک لوگوں کے لیے کہ جن چند نیک لوگوں نے شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسنا تھا. زیادہ تر لوگوں نے شیطان کے پیچھے چل پڑنا تھا. اللہ کو پتا تھا اور شیطان نے بھی اس کا اقرار کیا اللہ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ سب بندے آدم کی سب اولاد میرے پیچھے نہیں چلے گی، الا عبادک منہم المخلصین. اللہ نے انہی مخلص بندوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہیں، بات یاد رکھیے. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں مسلمانوں کے مرہون منت ہیں. اور جب دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو دنیا کے باقی رہنے کا جواز بھی ختم ہو جائے گا. جب دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا نا، ایک بھی مسلمان دنیا میں باقی ہو، دنیا باقی رہے گی ایک مسلمان کی وجہ سے. جب دنیا میں ایک مسلمان بھی نہیں رہے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا میں قیامت آ جائے گی. قیامت کب دنیا میں آئے گی؟ جب اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کہنے والا ایک شخص نہیں ہوگا تو دنیا کی باقی رہنے کی کیا ضرورت باقی رہے گی؟ کوئی باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کی باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا. اگر دنیا باقی ہے تو وہ نیک لوگوں کی وجہ سے.
نبی کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ نبی کی موجودگی سے اس کی قوم پر عذاب نہیں آتا، اللہ کی نافرمان قوم پر عذاب نہیں آتا، نبی کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی استغفار کرنے والوں کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ نیکیاں اور نیکیوں کے اثرات ہیں اور یہ اللہ کی رحمت ہے، تو پھر گناہ اور گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اگر عذاب نہیں آ رہا تو صرف اللہ کی طرف سے ابھی وقت نہیں آیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی عمل برا نہیں ہے، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس جب ان کا اجل آ جائے گا، جب وقت مقررہ آ جائے گا عذاب کا یا موت کا، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔